نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے بے نمازی پیر کا حکم کیا ہے، یعنی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، ان پیر صاحبان کی بیعت کرنا کیسا ہے اور ان سے بیعت ہونا کیسے ہے۔ یاد رکھیے، نماز کسی صورت بھی کسی شخص پر بھی معاف نہیں ہے۔ بیعت کے عنوان سے میرے اور آپ کے امام سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے چند شرائط بیان فرمائی ہیں کہ مرشد کے لیے کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے واضح ہو جائے گا کہ بے نمازی پیر کی بیعت کرنا اور بیعت ہونا کیسا ہے۔ سب سے پہلی شرط آپ نے جو بیان فرمائی ہے، جو خلاصتاً آپ نے بیان کی ہیں، 4 شرطیں بیان کی، 4 شرطیں فرمایا کہ جس کے اندر پیر کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو اس کی بیعت تو درست ہو سکتی ہے اور اس کا بیعت کرنا درست ہو سکتا ہے۔ جس پیر کے اندر ان 4 میں سے کوئی بھی ایک نہ پائی گئی، اس پیر کا بیعت کرنا اور اس پیر سے بیعت ہونا بالکل ناجائز ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہو، پیر مسلمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی اہل سنت و جماعت ہو، علماء حق نے جن بد عقیدگیوں کا رد کیا ہے ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو۔ نمبر 2، عقائد کے دلائل اور تمام احکام شرعیہ کا عالم ہو، حتیٰ کہ پیش آنے والے مسائل کا حل بیان کر سکتا ہو۔ نمبر 3، علم کے مطابق عمل کرتا ہو، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر دائمی عمل کرتا ہو اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچتا ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کہا گیا ہے کہ علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، فرائض کا بھی پابند ہو، تو ہر بالغ شخص کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ آج کے اگر اس دور کے اندر کوئی پیر نماز نہیں پڑھتا، اس کے متعلق کہا جائے اس کے مریدوں کو کہ آپ کا پیر نماز نہیں پڑھتا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا پیر نماز، ہمارے پیر کی نمازیں تو اوپر ہیں۔ اس قدر ظالم لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت محمدیہ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میرے نبی کا دین اتنا لاوارث نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ورثاء موجود ہیں، تو علم کے مطابق پیر عمل بھی کرے، نماز کا بھی پابند ہو، روزے کا پابند ہو، حج کا پابند ہو، زکوٰۃ کا پابند ہو، حقوق اللہ کا پابند ہو، حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہو، تب تو پیر کی بات کو مانا جائے گا، پیر کی بیعت ہونا درست ہوگا، پیر کا بیعت لینا درست ہوگا، وگرنہ ایسے پیر کو پیر نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایسے پیر پر لعنت کرنا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت محمدیہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ چوتھی شرط جو میرے اور آپ کے امام نے بیان کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کی نسبت متصل ہو، یعنی اس کے مشائخ کا سلسلہ کسی انقطاع کے بغیر میرے نبی تک پہنچتا ہو۔ تو 4 شرطیں جس پیر کے اندر یہ پائی جائیں، 4 شرطیں، ایسے پیر کی بیعت کرنا اور بیعت ہونا اور ایسے پیر کا لوگوں سے بیعت لینا درست ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں دین محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔